انشاءاللہ، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں اور کتنی باتیں غلط ہیں. یہ سب انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں، آج کے اس لیکچر میں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم بنیادی طور پر حق بات کو سمجھیں. حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے، تمہارے اللہ کی طرف سے جو جو احکام، جو جو باتیں اتاری جا رہی ہیں ان کے اوپر تم اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اولیاء، کوئی اور رفیق کار، کوئی اور دوست، کوئی اور کسی کے پیچھے نہ چلو. چلنا ہے تو ان باتوں کے پیچھے چلو، اطاعت کرنی ہے تو ان باتوں کی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے نازل فرمائی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی کا جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، یہ دین اسلام ہے. اور یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے، آسمان سے بن کے آیا. یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے اترا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بنا کر کے اس اسلام کو بھیجا گیا ہے. اور میرے بھائیوں، ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دنیا میں بہت سارے دین ہیں، یہودی بھی دین ہے، نصرانی بھی دین ہے، ہندو مت بھی دین ہے، بدھسٹ بھی دین ہے، جین بھی دین ہے. سب یہ دین ہے، سب یہ کیا ہے؟ دین ہے. لیکن ان تمام دینوں میں سب سے بہترین دین کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. اسی طرح سے میرے عزیزو، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش بری سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا. اسی طرح سے یہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کو دیا گیا ہے، یہ اسلام کامل ہے، مکمل ہے. اس میں کمی اور بیشی کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے. اسی طرح سے میرے عزیزو، اسی طرح سے یہ حقیقت بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، راہ ہدایت کی ضمانت یا جنت کی ضمانت قرآن و سنت کی پیروی ہی میں حاصل ہے. قرآن و سنت کی پیروی ہی میں مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ، دوسری راہ ایسی نہیں ہے جس راہ پر چل کر تم جنت پہ پہنچ سکتے ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے ہٹ کر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے نفس کی پیروی کرو گے یا امت میں کسی اور کے پیچھے چلو گے تو وہ اعمال باطل ہیں، رائگاں ہیں، بیکار ہیں. اس کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے. سنو، ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد میں، دین کے کامل و مکمل ہو جانے کے بعد، سیدھی راہ کے واضح ہو جانے کے بعد جو دوسری راہ اپنا کر غیر سبیل مومنین، جو مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستوں کے اوپر چلے گا اور نبی کو ایذا پہنچائے گا، نبی کو تکلیف پہنچائے گا، نبی کی رسول کی مخالفت کرے گا اور غیر مومنوں کے راستوں کو اپنائے گا، مومنوں کے راستوں کو نہیں اپنائے گا، تو اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولیٰ، جس طرف اس نے رخ کیا ہے اسی رخ کی طرف ہم اس کو ڈال دیں گے. جس طرف اس نے رخ کیا ہے، اگر اس نے جہنم کی طرف رخ کیا ہے تو وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. وہ نصلہ جہنم، اور اسی راہ سے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وساءت مصیرا، اور جہنم کتنا برا راستہ ہے اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے اور اس کی راہ کتنی گندی. اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رسول کو ایذا نہ پہنچاؤ اس کی مخالفت کر کے. اور اسی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی شخص مومنوں کے علاوہ کسی اور کی راہ اپناتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو اس میں یہ پتا چلا کہ مومنین کے نقش قدم پہ چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اب یہ مومنین ہیں کون؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی ہے؟ بولو، یہ آیت کریمہ کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے نبی کے اوپر، اور نبی کے زمانے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہی کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ یاد رکھو اس نقطے کو، ہمارے ملکوں کے اندر بر صغیر ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو یا افغانستان ہو یا ہمارے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں، جو برے مولوی ہیں وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ سنو سنو، ہمارے حضرت کے خلاف جاؤ گے تو یہ آیت کریمہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا وہ کرتی ہے، یعنی وعید آتی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہاں، اپنے بنائے جو بزرگ ان کے ہیں، اس جماعت کے فلانے بزرگ فلانے شیخ الحدیث فلانے علامہ، اس جماعت کے فلانے علامہ فلانے مفکر فلانے شیخ الحدیث قطب العالم غوث العظم قطب الاقطاب فخر المحدثین، پتہ نہیں کون کون ہے۔ المہم اپنی جماعتوں کے سرخیل، اپنی جماعتوں کے بڑے بڑے لوگوں کو بنا کر اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہتے دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، یہ مومنین کی راہ ہے، یہ صالحین کی راہ ہے، اس راہ سے بھٹکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان سے کہہ دو یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین سے مراد اس دور کے 14 صدی کے 2 ٹکے کے ملے نہیں ہیں جن کو تم نے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے اور جن کے الٹ غلط اور علم گلم باتوں کو تم نے قرآن حدیث کی طرح مانا ہوا ہے۔ یہ مومنین سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ بولو، صحابہ کرام مراد ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد مراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو جن کے لیے آسمانوں سے جنت کی خوشخبریاں اتری ہیں وہ مومنین مراد ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، کیونکہ رسول تو رسول ہے، رسول کی اتباع کرنی ہے، لیکن رسول کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، رسول اتباع کر کے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو، مومنوں کو بتلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اللہ کے بندو اس طرح سے کھانا کھاؤ، اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے بندگی کرو، اس طرح اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھو، اس طرح میری اہمیت کو سمجھو، میں رسول ہوں، میرا مقام یہ ہے، اللہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، توحید کا مقام یہ ہے، رسالت کا مقام یہ ہے، نماز کا مقام یہ ہے، روزہ حج زکات سب کے طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، اور وہی مومنین ہیں۔ وہی کون ہیں؟ مومنین ہیں، یا قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، قیامت تک اللہ کے جو بندے ہیں، آدم کی اولاد جو ان مومنین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گی، ان کی طرح ایمان ہوگا ان کا بھی، ان کی طرح عقیدہ ہوگا ان کا بھی، ان کا سلوک بھی اسی طرح سے ہوگا، ان کا مزاج بھی اسی طرح سے ہوگا جسے صحابہ کا تھا، ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، طلحہ کا تھا، زبیر کا تھا، عائشہ کا تھا، فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ جس طرح ان صحابہ کرام کا معمول تھا، جو ان کا سلوک تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا عمل تھا، اور جس طرح ان کے جذبات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے، قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ سب انہی مومنین کی فہرست میں آئیں گے۔ وہ سب کس کی فہرست میں آئیں گے؟ یہ کہ قبر کا پجاری ہو اور قرآن کریم پڑھ کر کے کہے کہ لوگوں سنو، ہمارے حضرت قبر کی مجاوری کرتے تھے، تم بھی مجاوری کرو۔ یہ مومنین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ قبروں کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ خانیوں کی طرف نہیں جاتا، مومن راستہ شرک و بدعت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ خانقاہیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چشتیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ قادریت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی شہر، کسی کوفی بصری کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی مزار اور کسی گداگر کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چادروں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چراغوں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ شرک کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ بدعت کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مومنین کا راستہ جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ ہاں